خوشی آپ کے میرے پاس موجود ہے، سکون آپ کے میرے پاس موجود ہے، ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے، ہم اس کو ڈھونڈ باہر رہے ہیں۔ بڑا مشہور پرانا سا ایک واقعہ، یہ بھی ہو سکتا ہے بس بنایا گیا ہو، میں کہ چلے موضوع بن رہا ہے تو میں وہ بھی سنا ہی دیتا ہوں۔ ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوسرا بھی بھائی اس کے ساتھ ٹرین میں ہی تھا۔ چلتے چلتے تھے تو اجنبی، تھوڑی دیر کے بعد بات چیت شروع ہوئی، لمبا سفر تھا، شروع ہوتے دوستی ہو گئی اور کافی فری شپ ہو گئی، اور پھر آدمی اپنی اپنی جو بھی صورت حال ہے، کیفیت ہے، شیئر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور سنائی کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہیں، کاروبار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، دونوں نے ایک دوسرے کی حال احوال بیان کیے۔ تو ایک شخص کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، وہ بھی ڈکلیئر ہو گیا۔ پرابلم یہ تھا کہ جس کے پاس ڈکلیئر ہوا وہ اصل چور تھا۔ اب دونوں سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے رات نیند بھی آئی، نیند آئی تو سونے، اب وہ چور بولا کہ اب یہ جب سوئے گا تو میں ہوں، ہیرا ہے اور پلیٹ فارم ہے، کہیں تو ٹرین رکے گی، اپنے ہیرا لے کے نکل جائیں گے۔ اب وہ سونے کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے بھی سونے کی نقل کی اور وہ بھی سو گیا۔ اب وہ رات جب وہ سویا تو وہ چور اب اس کا ہیرا ڈھونڈنے لگا، اس کی پیٹی کھولی، کپڑے نکالے، اس کے کپڑے جو اس نے باسکٹ وغیرہ جو اتار کے لٹکائی تھی وہ سب کچھ نکالا، ادھر ادھر تھوڑا سا چال بازی سے ہاتھ بھی مارا، ہیرا کہیں ملا نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات نکل گئی، نیند بھی گئی، ہیرا بھی نہیں ملا۔ صبح جب وہ اٹھا تو کہا کہ بھائی کیا ہوا، کیسی ہوئی نیند؟ کہا سو تو نہیں سکا۔ کہا تجھے ہیرا ہی نہیں ملا تو کہاں سے سوئے گا؟ تو سمجھ گیا، بولا ہیرا، ہم بولا بھائی تو ہیرا مجھے سمجھ آ گئی، تو ہے کون اور تجھے ہیرا کہاں سے ملتا؟ تو ہیرا میرے کپڑے میں ڈھونڈ رہا تھا، ہیرا تو میں نے تیرے کوٹ میں ڈال کے سو گیا تھا میں، کہ مجھے پتا تھا تو دنیا میں ڈھونڈے گا لیکن اپنے کپڑے میں نہیں ڈھونڈے گا۔ ہیرا تھا تیرے اندر، تو ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہوگا۔ اب ایسے تو 100 واقعات مثال دیتا ہوں بیان ہو جائیں، مگر سمجھ تو اس کی آئے نا جس کو جو سمجھنا تو چاہے، جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کو سمجھایا کیسے جا سکے گا؟ وہ تو یہ یار خالی باتیں کرنے آتی ہیں، تو واقعی تو باتیں کرنے آتی تبھی تو بٹھایا ہوا ہے۔ اگر باتیں نہ کرنے آتی تو بٹھاتا کون؟ وہ ان کو تو بولنا آتا، کہتے ہیں ان کو تو بولنا آتا، اگر بولنا نہ آتا ہوتا تو بٹھاتا کون؟ اللہ پاک کی رحمت ہے، بول رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، اگر بول ہی نہ رہے ہوتے تو سن کیسے رہے ہوتے؟ تو ہم بیٹھے ہی اس لیے کہ میں بولوں اور آپ سنو، آپ بولو میں سنوں، ہم بیٹھے اسی لیے سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو خوشیاں، یہ ہمارا سمجھے موضوع ہے کہ میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ میں اچھا بندہ کماتا ہے، پڑھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنے ساری واقعی پریشانیاں لیتا ہے کسی خوشی کو پانے کے لیے۔ اس نے اپنی خوشیوں کو کئی چیزوں میں فکس کیا ہوا ہے کہ یہ ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی، یہ ملے گا تو مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ اصل میں ہماری خوشیاں سلیکٹڈ ہیں کہ یہ ملے گا تو خوشی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اب ایک خوشی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوشی میں آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، مگر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہو۔ اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام اشد من فرحهم بقولہ، یعنی میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا وہ اس فرمان سے خوش ہوئے۔ کس فرمان سے؟ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اور صحابہ جانتے تھے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ پڑھ رہے تھے، میں کہتا میرے موضوع والا شعر پڑھ رہے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔
تو اگر بندہ، اچھا اب اس سے پتہ چلا کہ خوشیوں کے ہمارے معیار الگ الگ ہیں. اچھا ایک ہے خوشی مثبت، ایک ہے خوشی منفی. اب یہ تو خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا نا، ایک خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا. اور کہ ہم تو مطلب ہمیں تو محبت ہی ان سے ہے، ہم تو میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی زیارت وغیرہ، جو کچھ ایک عشق رسول کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، تو ان کا تو سب کچھ یہی تھا کہ بس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ خوب جانتے تھے کہ ہمیں کس سے محبت ہے. اور اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ان کو اس ارشاد پہ ہوئی کہ یہ جانتے تھے کہ ہم انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہوگا. تو یہ تھی خوشی. کیسی خوشی تھی. اب خوشیاں یہ الگ الگ ہیں. ہماری خوشیاں ہم نے کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ معاملہ تو یہ ہے نا، ابھی جو ہمارا موضوع کو لے کے جو میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہم نے اپنی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کی یاد میں، نیکی میں، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں. چلیں دنیا کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہاں دو صورتیں ہماری بنتی ہیں، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو. پازیٹیو کی طرف بھی جاتے تو ایک تو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، عشاء پڑھ کر آپ سو گئے، اور رات میں آپ کی 4 بجے آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو 4 بج رہے ہیں، پھر گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا فجر کی نماز کو. آپ کہ یار اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہوں. آپ نے برسوں کے بعد آپ کو وضو کے بعد تہجد پڑھنے کی سعادت ملی، اور آپ کو اس دن جو خوشی ملی ہوگی وہ خوشی ہوگی. تو آپ کو خوشی کہاں سے ملی؟ تہجد کی نماز سے. خوشی ملی روزہ رکھ کر، خوشی ملی کسی کی مدد کر کے، خوشی ملی کسی کو خوش کر کے، خوشی ملی ماں کو کیلا کھلا کر، خوشی ملی والد صاحب کو سیب کھلا کر، خوشی ملی کسی کو سڑک پار کروا کر. ایک نابینا اسٹک لے کر سڑک کے کونے پر کھڑا ہے، آپ کو بہت جلدی ہے، مگر آپ نے اس کا کام کر دیا، اس کو سڑک پار کرا دی، اور وہ جاتے جاتے کہے کہ اللہ تو یہ مدینہ دکھا دے. مطلب خوشی پر خوشی مل گئی نا. ایک تو سڑک پار کروانے سے خوشی ملی، مگر جب وہ دعا دے کر چلا گیا کہ اللہ تجھے مدینہ دکھا دے، تو خوشی کو بھی خوشی مل گئی. یہ خوشی خوش ہو گئی. ہماری جو خوشی تھی نا وہ خوش ہو گئی کہ خوشی تب ملی تھی جب اس نے سڑک پار کروایا. لیکن جیسے اس نے کہا اللہ تجھے مدینہ دکھائے، تو میری خوشی کو خوشی نصیب ہو گئی کہ میری خوشی بھی اب مدینہ جائے گی. تو یہ جو خوشیاں جو ہیں نا، یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اپنی خوشیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں. تو میں چند منفی اور مثبت خوشیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. آج بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی. اب یہ عجیب بات ہے. یہ منفی اور مثبت کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بیٹا پیدا ہوا خوش ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی خوش نہ ہوا. بھائی کیوں خوش نہ ہوئے؟ کیا دور جاہلیت میں چلے گئے ہو؟ کس دور میں جی رہے ہو؟ یہ تو دور جاہلیت تھا. جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ خوش نہیں ہوتے تھے. تم کون سے دور میں جی رہے ہو؟ پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے؟ تو دور جاہلیت کہلاتا ہی جاہلیت ہے، جاہلیت کا دور. کیا اس دور میں چلے گئے ہو جب بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا؟ کیا اس دور میں چلے گئے ہو؟ بیٹی پیدا ہوتی تو اس وقت کے لوگ افسوس کرتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے، برا محسوس کرتے تھے، شرمندہ ہو جاتے تھے، اور زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کر دیتے تھے. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹیاں تو پیار کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹی سے تو باپ کو اور راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اور بڑھ کر بات بس بتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں. آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، بیٹیوں والے ہیں. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر وہاں سے حسن اور حسین، اور وہاں سے ساری اولاد کا سلسلہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں. تو ہمیں بیٹیاں آنے پر کیوں افسوس ہوتا ہے؟ بیٹیاں کیا لے جاتی ہے کہ جس سے افسوس؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایسے رواج بنا دیے ہیں
کہ بیٹیاں بیٹا کون سا کما کر کھلا چکا آج تک؟ کیا ہم کہتے ہیں بیٹا کما کر کھلائے گا؟ کب کھلایا بھائی بیٹے نے کما کر؟ مجھے بتائیں، آپ ہی نے بیٹے کے لیے کمایا، جب بیٹے نے کمایا تو اپنے لیے کھایا، آپ کے لیے کب کھلایا؟ بیٹا کب کما کر کھلاتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، میں 100% بات نہیں کرتا، لیکن بیٹا کما کر کب کھلاتا ہے؟ بیٹا خود بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. خود آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود آپ کے اوپر آپ کے والد صاحب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد ہم میں سے کتنوں نے والد صاحب کو ان کی انویسٹمنٹ ریٹرن کی ہے؟ بھیا بتائیے. کہ ہم کہتے ہیں جناب بیٹیاں پیسے لے جاتی ہیں، جہیز لے جاتی ہیں، تو یہ بھائی جہیز کس نے رکھا اس طرح کا؟ کہ اسلام الدین نے اس طرح کا جہیز رکھا تھا؟ نہیں. دیتا ہے والد، بالکل دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو بھی عطا فرمایا تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بھی جہیز کہلاتا ہے. مگر اب اتنا بھاری بھرکم کرنا جو کہ ہمارے ریت و رواج میں شامل ہو چکا ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہو چکا ہے، یہ تھا. ورنہ بیٹی کے پر ہے کیا؟ مہر مرد پر ہے، ولیمہ مرد پر ہے، نان نفقہ مرد پر ہے. بھائی لڑکی پر ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کما کر کھلائے گی، کما کر تھوڑی کھلائے گی. بھائی کب بیٹے نے کما؟ میں تو یہ تو سوال کر رہا ہوں، بیٹا کب کما کر کھلا رہا ہے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دے. یہ بیٹی کیا، بیٹی پیدا ہو گئی تو غمزدہ ہو گئے، تو بیٹا پیدا تو خوشی کے مارے دھمال کرنے لگ گئے. یہ پھر دھمالے کرائے گا بڑا ہونے کے بعد. بیٹی جاتی ہے تو پھر بھی روتے ہوئے جاتی ہے، بیٹا شادی میں بھی ہنستے ہوئے چلا جاتا ہے، کیونکہ رخصت بیٹی کی ہوتی ہے نا. حالانکہ رخصت تو بیٹا بھی ہو رہا ہے، اور ایسا پرمیننٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں مڑ کے دیکھے گا نہیں دیکھے گا. سب کا نہیں ہے، بعضوں کو اللہ پاک نے بڑی اچھی اولاد عطا کی ہیں کہ جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، واقعی رکھتی ہیں. لیکن کتنی؟ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ بیٹی بیٹے کے تعلق سے جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے. بیٹی کے آنے میں، بیٹی بڑی رحمت ہے، بیٹی محبت کرتی ہے، بیٹی پیار کرتی ہے، اور بیٹا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کا انداز صحیح نہیں ہے. اصل میں ہم نے ہی بنیادیں غلط ڈالی ہیں. اب عمارت ٹیڑھی کھڑی ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یار یہ عمارت ٹیڑھی ہے. عمارت ٹیڑھی نہیں تھی حضرت، آپ نے بنیاد غلط ڈالی تھی. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی. اپنی بے عزتی کون کرائے گا؟ ہم مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی تھی. ہم ہمیشہ ٹیڑھی عمارت کو کوستے ہیں، لیکن یہ ٹیڑھی کیوں ہوئی، اس کے لیے بنیاد کس نے ڈالی، کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا. کئی جگہ پر آپ کو ذمہ داری ہماری ملے گی، ہماری ذمہ داری، کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح تربیت ہی نہیں کی. ہم نے خوشیوں کے یہ معیار خود اس کو نہیں سکھائے. ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ نماز پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا نوکری ملنے پہ خوشی ہوتی ہے. ہم نے کب اس کو سکھایا تھا کہ قرآن پڑھنے پہ خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تم نے فرسٹ سیکنڈ سٹ آنے پہ خوشی ہوتی ہے. ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ بیٹا حج اور مدینے کی حاضری کی جب سعادت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا تو خوشی ہوتی ہے. ہم نے اس کو کب کہا تھا کہ بیٹا تم مسجد میں تمہیں اعتکاف کی سعادت ملے گی، داڑھی رکھنے کی سعادت ملے گی، امامہ پہننے کی سعادت ملے گی تو خوشی ہوگی؟ ہم نے تو اس کو کچھ اور ہی راستے دکھائے تھے کہ بیٹا وہاں پر خوشی ہوتی ہے. ہم نے ہماری اپنی ہی جو پوائنٹس تھے، بیسک پوائنٹس تھے جس پر ہم نے تربیت کی اپنی اولاد کی، وہ پوائنٹس کا اگر جائزہ لے تو ہمیں کئی جگہ پر اپنی مسٹیک نظر آئے گی. کہ اب جیسا خود آج کی بات دیکھ لیں، ہم خود بھی اپنی اولاد کے تعلق سے، کیونکہ کئی ایسے اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے جو اولادوں والے ہیں، بیٹوں والے، بیٹیوں والے ہیں، ہم خود اسی طرح کی آج بھی تربیت کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا ہوا ہے، ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر، مذہبی پوائنٹ آف ویو پر تربیت کرنا اور اپنی اولاد کو وہ راستہ دکھانا جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو، تو بات بنے گی. یعنی کہ یہ بات، بنیادی بات میں نے بیان کر دی ہے. تربیت، سبق اور سمجھانے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری. یہ اتنا تو ہم سوچیں نا کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کس ورڈنگ میں ہے اور کس موضوع میں ہے، ہم اس کا انتخاب کریں. ہم صرف دنیا ہی کی بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے، تو پھر آگے جا کر اس کو آخرت کی بات بھی اتنی سمجھ میں آتی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اسی طرح قرآن کریم ختم ہونا خوشی ہوتی ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. رمضان کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. دینی اجتماع میں شرکت پر خوشی ہوتی ہے، عید ملنے پر خوشی ہوتی ہے. اسی طرح امتحان میں کامیابی پر خوشی ہوتی ہے. پورا سال محنت کی ہے، خوشی ہوئی. یہ خوشی ہے، مثبت ہے. بھائی میں نے محنت کی، مجھے خوشی ہوئی. کسی جھگڑے کی سلو کرا دیا آپ نے، دو مسلمانوں میں اللہ نہ کرے جھگڑا تھا اور آپ نے جا کر ان میں بیٹھ کر سلو کرا دی، کمپرومائز کروا دیا، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار دو مسلمانوں کے دل آپس میں مل گئے. اسی طرح کسی
بزرگ ولی کی زیارت کر لی، نیک کی، جیسے ابھی کل سے کر بھی رہے ہیں آپ لوگ، خوشی ہوتی ہے. کوئی پلاٹ ولاٹ نہیں ملا، ابھی تک کسی کو پلاٹ نہیں ملا ہوگا، کوئی بانڈ بانڈ کھولنے کی بھی اطلاع نہیں آئی ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، دنیا کا بظاہر ایک ڈھیلا ہاتھ میں نہیں آیا ہوگا، مگر خوشی اتنی کہ شاید سمیٹ ہی نہ جا سکے. اور اگر کسی کو ملنے کی سعادت مل گئی تو اس کی خوشی کو مدینے کے 12 چاند الگ لگ گئے. کیوں ملی یہ خوشی؟ آپ نے خوشی یہاں ڈھونڈ کر رکھی تھی، آپ نے خوشی یہاں رکھی تھی، یہ یہاں سے مجھے خوشی ملے گی. کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا، ورنہ رات کو 4-5 بجے کون خوشیاں ڈھونڈتا ہے یار؟ 4-5 بجے بندہ بستر ڈھونڈتا ہے، اس طرح خوشیاں تھوڑی ڈھونڈتا ہے. مگر ملی، جس کو ملی، اور کیسی ملتی ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. کعبے پہ پہلی نظر پڑی، حالانکہ رو رہا ہے مگر خوش ہے. گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑی، رو رہا ہے مگر خوش ہے. سرکار کے روزے پر حاضری بھی، رو رہا ہے مگر خوش ہے. طواف کعبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے. صحیح کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں مگر خوش ہے. یہ خوشی ہے، اس کی خوشی یہاں مل رہی ہے. تو خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنی؟ یہ خوشیاں ہیں. ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس اور آپ کے اندر. اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے، کرائے کا گھر تھا، واقعی پریشانی ہوتی ہے. ذاتی گھر آیا، اچھی بات ہے. اللہ پاک نے جو بندے کو سعادتیں دی ہیں، ان میں 3 سعادتیں میں نے پڑھی ہیں: کشادہ مکان، اچھی سواری اور نیک بیوی. یہ بھی جب کھلتا ہے کہ ہاں یا نیک ہے واقعی تو خوشی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوشیاں تو پھر ڈھونڈتا ہی رہے بندہ. پھر یار اب کیا کر سکتے ہیں. اب یہی چیز اس کے ساتھ بھی ہے. آدمی مرد خوش ہو رہے ہیں، وہ بیچاری اس کے ساتھ بھی یہی ہے. اس کو بھی شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا، بعد میں کھلتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا آدمی. تو یہ دونوں میاں بیوی کی خوشیوں کا بھی چلو اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جائزہ بیان کر دوں کہ ہم خوش تب ہوتے جب ہمیں کوئی خوش کرے. جس دن آپ نے کسی اور کو خوش کرنے میں خوشی ڈھونڈ لی نا، یہ خوشی آپ کے قریب ہی قریب رہے گی. یہ یاد کر لیں آپ. ہم میں سے بعضوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ مجھے کمفرٹ زون نہیں دے گا نا، مجھے خوشی نہیں ملے. آپ لوگوں کو کمفرٹ زون دے، آپ کو خوشی ملے گی. آپ دیکھیے لوگ بلڈ دیتے ہیں نا، دعوت اسلامی آج تک بلڈ دے رہی ہے، اور ہمارا بھی تہیہ ہے کہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اب تک ہمارا یہ سلسلہ رکتا نہیں. آپ کے شعبہ تعلیم کے تحت تو کافی ایکٹیو شعبہ ہے یہ. جو ہمارے تھیلیسیمیا اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں ان کو بلڈ دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک روکا نہیں ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ الحمدللہ خون رکا بھی نہیں ہے اور خون روکنا بھی نہیں ہے. اور نیا بلڈ آ بھی رہا ہے دعوت اسلامی میں. تو اب یہ بلڈ دینا، اب بتاؤ یار اتنا بوتل کھل کا نکل گیا، مگر جب یہ بلڈ دے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چکر بھی آتا ہے. خوشی ملی ہے نہیں ملی. کوئی کسی کا خون کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو خون دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی تکلیف دور کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے. رائٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی صحت کا سن کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر تروا کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر آباد کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو اغوا کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بازیابی کرا کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو غم میں ڈال کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا غم دور کرنے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی پریشانی دور ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی عزت بڑھنے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بے عزتی پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی آزاد ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کے قید میں جانے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کے مقدمہ ختم ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی پر مقدمہ کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گھر دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر اجاڑ کر گھر توڑ کر خوش ہو رہا ہے. ارے یہ دیکھو تم خوش کس میں ہو رہے ہو؟ تمہاری خوشیاں کسی کی بربادی میں ہیں یا تمہاری خوشیاں کسی کی آبادی میں ہیں؟ جب تم خوشیاں بربادی میں ڈھونڈ رہے ہو تو بربادی میں خوشی ڈھونڈنے والے تو خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ پہلے یہ تو بتا. کہ اگر یہ سوچے کہ میں کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی کروں گا، کسی کا چولہا بجھوا کر میں اپنے گھر میں کھانا پینا لاؤں گا، بے وقوف ہے یہ شخص، بے وقوف ہے یہ شخص. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ورنہ تو بہت خراب. یہ ہے پرابلم، یہی ہے یہ جو میں نے کہا نا مثبت منفی. یعنی ایک شخص خوش ہو گیا کہ یہ فرسٹ آیا،
بات سمجھیے گا. ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آیا, ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ہو یا فیل ہو گیا, رائٹ. اس کو اپنی پڑی رہی ہے, وہ اپنا رزلٹ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ نہیں پاس ہونا چاہیے. ایک شخص خوش ہوا کہ مجھے جاب مل گئی, اور ایک شخص خوش ہوتا ہے اس کو سیٹ نے نکال دیا, رائٹ. دونوں کی خوشیاں الگ الگ ہیں. اے بندے تو خوش کس میں ہے؟ کسی کی آبادی میں خوش ہے یا کسی کی بربادی میں خوش ہے؟ اچھا, اب بدقسمتی دیکھیے, اگر کوئی کسی کی بربادی میں خوش ہے, اس کا مطلب اس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے, جیلیسی جس کو آپ کہتے ہیں, کیونکہ یہ عموماً وہیں سے آتی ہے. اور حسد کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جتنا خوش ہوگا نا وہ اتنا ہی غمزدہ ہو جائے گا. یہ حسد جو نہیں اپوزٹ ہے, اپوزٹ ہے کہ آپ جس کی نعمت اور جس کی خوشیوں پر غمزدہ ہیں, اگر اس کی مقدر میں نعمت ہی کا ملنا ہے تو تمہارا حسد کرنے سے اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تو آنے کی ہے ہی نہیں. اگر اس کی خوشیاں بھرنی ہے, اس کا گھر آباد ہونا ہے, میاں بیوی محبت آنی ہے, تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ لگے ہوئے ہیں ان کی لڑائی کروانے میں, جھگڑا کروانے میں, الٹے سیدھے عملیات کروانے میں. کرواتے ہیں لوگ, مجھے پتا ہے, لوگ کرواتے ہیں عملیات, الٹے سیدھے عملیات کرواتے ہیں. کیا ملتا ہے ان کو عملیات کروانے کے بعد؟ تم اپنے رب کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس کو بولیں گے, اس کو بولیں گے, اس کے کان بھریں گے, اس کے کان بھریں گے, اس کی لڑائی کریں. خوش ہوتے ہیں, یقین مانے خوش ہوتے ہیں, سمجھ نہیں. آپ سنیں آپ کو بھی لگے گا یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, مگر ایسے لوگ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں, ہم ان میں نہ ہوں. بعض اوقات ہم بھی لگتا یہ ہے کہ ہم یوں دیکھنے دکھانے میں تھوڑے شریف اور اچھے نظر آتے ہیں, مگر دل اچھا ہو تو بات بنے نا. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہماری سوچ نظر نہیں آتی, ہمارا دل نظر نہیں, ہمارے تفکر